بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک، پیدا کرنے والے کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس صورت میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق یعنی حق کا طلبگار اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو مانگنا چاہیے اللہ پاک سے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 7 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب تفسیر دیکھ لیجئے مختصر۔ اب یہاں پر 1 نمبر ہے تو آپ ریلیٹ کیجئے۔ 1 نمبر ہے بسم اللہ کے ترجمے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر اس سے فائدہ اٹھا کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، تکلیف ذرا بھی تکلیف مومنوں کو نہیں ہوگی۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان
اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اب نمبر دو میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب 2 نمبر میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، یعنی انسانوں کی دنیا ہو یا جانوروں کی، جمادات کی دنیا ہو یا نباتات کی۔ جہان کا مطلب یہاں دنیا میں کر رہا ہوں اور آسانی کے لیے۔ جمادات کہتے ہیں پتھر وغیرہ کو، نباتات کہتے ہیں پھول پودوں کو۔ آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا، سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، یعنی سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے، وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی پیدا کرنے کی وجہ سے، اور اللہ پاک جو تربیت فرماتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، دھیرے دھیرے چیزوں کو چھوٹے سے لے کر بڑا کرتے ہیں۔ اب اس میں ہر چیز آ گئی، انسان ہے، جانور ہے، پھول پودے ہیں، ہر چیز چھوٹے سے بڑی ہوتی ہے، تو شان ربوبیت کا مطلب یہ ہے۔ اب نمبر 3، جو سب پر مہربان ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ہے نمبر 3۔ اس کا ترجمہ ہے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب دیکھیے نمبر 3 میں کیا فرما رہے ہیں؟ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت، یہ مالک ہونا اگرچہ ناقص، تھوڑا اور عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن ساتھ تاہم کا مطلب، لیکن اسی کے ساتھ ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، یعنی مالک بننا ہی ہے۔ آدمی مالک بن ہی جاتا ہے، چاہے عارضی ہو، دنیا میں مکان کا مالک بن جاتا ہے، زمین کا مالک بن جاتا ہے، تو ہے اگرچہ تھوڑی اور ٹیمپریری، لیکن دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے تو مالک ہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی، یہ تمام جائیدادیں، تمام پراپرٹیز، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ تو ظاہری ملکیت آدمی اگرچہ ختم ہونے والی ہے، آدمی مر جاتا ہے تو گھر اس کا نہیں رہتا ہے، پھر دوسرے لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ جو ظاہری طور پر اگرچہ اس کی ٹیمپریری ہے، لیکن جب جزا و سزا کا قیامت کا دن ہوگا تو یہ ظاہری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ اب نمبر 4 پر دیکھیے، کس کا ترجمہ اور کس کی تفسیر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے نمبر 4 پہ، یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز یعنی کام بنانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں، یعنی کام بنانے والا سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک ظاہری سبب اور ظاہری ذریعہ سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری تفسیر ہوئی۔ میں آگے یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آگے جو فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما،
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا انعام کس پر ہوا ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من النبیین والصدیقین اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر ان لوگ کن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے 4 لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین اور سچے لوگوں پر، والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور صالحین پر، یعنی ان لوگوں پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے محبت کا معاملہ فرمایا ہے۔ لہذا ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی نبی کے راستے کی، نبیوں کے راستے کی، سچے لوگوں کے راستے کی، اور شہیدوں کے راستے کی، اور صالحین کے راستے کی، یعنی یہ جن راستے پر چلے ہیں یہ لوگ، اور جس راستے پر چل کر اللہ پاک کو انہوں نے راضی کیا ہے، اللہ ہمیں بھی وہی راستہ بتا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ترجمہ ہے؟ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے جن پر غضب نازل ہوا، یہودی مراد ہے، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ عیسائی ہے، نصارہ ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا، اور نبیوں کے، سچے لوگوں کے، شہیدوں کے اور صالحین کے راستے پر چلا۔ دوسری جگہ اس کی تفسیر ہے، دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، خوب فائدہ اٹھائیے، اور لائک کیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔